أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے مال دیا اور پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھٹکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سورۃ الضحیٰ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو جھٹکاؤ مت، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة النشر علم نشرح. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالى واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی الى آخر السورہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتیں قبول فرمائے اور مختلف دقتیں پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سورۃ الشمس کی تفسیر و تشریح سنی۔ آج بقیہ سورے جو باقی ہیں، اس کے بعد کی جو سورت ہے، ان کی تشریح و تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، رات جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، دن جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا، اس کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ یہاں پر عزیز دوستو، وما خلق الذکر والانثى، یعنی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، اس کی قسم۔ ایک منسوخ قرات، منسوخ تلاوت ہے جسے پہلے اسلام میں پڑھتے تھے، بعد میں بدل گیا، وہ ہے والذکر والانثى، مرد اور عورت، نر اور مادہ کی قسم۔ لیکن بعد میں اس قرات میں تبدیلی ہوئی، وما خلق الذکر والانثى، وہ قرات منسوخ ہوئی اور اس قرات کو معتبر مانا گیا۔ وما خلق الذکر والانثى، جس نے نر کو پیدا کیا اور مادہ کو پیدا کیا، یہ معنی ہے اس کا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں، تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورت مکی صورت ہے، اس لیے اس کے اندر جو موضوع ہے وہ بالکل وہی موضوعات کے مشابہ ہے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا۔ وہی موضوعات کو، وہی جنت اور دوزخ کی باتیں، وہی خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، ان پر رد، اچھے لوگ، برے لوگ، جنت کی باتیں، وہی باتوں کو اس صورت میں بھی باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر آیت کا آغاز ہو رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جو لوگ، اور جہاں تک دینے والے اور ڈرنے والوں کی بات ہے، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اللہ کے وعدے کو مانا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے عزیز دوستو؟ یہاں پر بالحسنى سے مراد جس نے اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب لوگ نیک کریں گے تو ان کا بدلہ مل کر رہے گا دنیا اور آخرت میں، نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت پر ایمان لانے والے۔ وصدق بالحسنى سے مراد جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس پر جو لوگ تصدیق کرتے ہیں، جسے مانتے ہیں، وہ وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ایسے لوگوں کے لیے ہم جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے پر بھرپور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یسرا سے مراد عزیز دوستوں جنت ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو لوگ
جو حق انہیں دینا ہے اس میں بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے پیسوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں، یعنی جو دینا ہے اس میں بخیلی کرتے ہیں، اور جو اپنے پاس ہے اسے رکھ کر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ کے وعدے پر انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ اللہ کے وعدوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور عسرہ سے مراد جہنم ہے، ہم ان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اما من بخل واستغنى، یہ آیت جو ہے جو بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ آیت میں اہل علم نے کہا کہ اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں، اس میں کفار ہیں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں سے وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مال اپنے پاس رکھتے ہیں، دیتے نہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود نہیں دیتے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اگر کوئی آدمی اس سے انکار کرے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے اسلام میں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ بہت بڑی دشوار کن چیز ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بھی اس میں ایک یاد دہانی ہے، ان کے لیے بھی اس میں ایک تاکید کی گئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو وہاں پر یسرا کہا گیا، اسے مراد جنت، یہاں پر عسرا کہا گیا، اسے مراد جہنم۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کے راستہ، جو لوگ اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کی کھدائی ہوئی اور وہ صاحب کو اس میں رکھ کر دفن کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس قبر کے اطراف کا جو حصہ ہے وہاں پر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اس کے بعد لکڑی کی ایک ٹکڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کچھ کر رہے تھے۔ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو جو لوگ جنت جانے والے ہیں ان کے نام مقرر ہیں، اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے نام مقرر ہیں۔ یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں پہلے سے ان کے نام تیار ہیں، جو جہنم میں جائیں گے پہلے سے ان کی فہرست تیار ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایسا ہی ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ ہم ایسے ہی چھوڑ کر بیٹھ جائیں آرام سے، عمل کیوں کریں؟ کیونکہ عمل کریں نہ کریں، جو جنت میں جائے گا وہ جائے گا، جو جہنم میں جائے گا جائے گا، تو پھر عمل کیوں کریں؟ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم ایسے ہی نہ بیٹھ جائیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو اگر تم جنتی ہو تو جنت کے اعمال تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، اگر تم نعوذ باللہ کوئی جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنمیوں کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ یعنی لوگوں میں جو لوگ نیکی پر چل رہے ہیں یہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ راستہ انہیں جنت کو لے کے جائے گا۔ اگر جو لوگ نعوذ باللہ جہنم کے کاموں میں اڑے ہوئے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے ایک تاکید ہے کہ کہیں راستہ جہنم میں تو جا کر نہ ختم ہو جائے۔ تو لوگوں کو ان کے معال یعنی ان کے ڈیسٹینیشن کو جاننے کے لیے ہم کیسے دیکھیں گے؟ ان کے اعمال دیکھیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ وہ صحیح راستے میں جا رہے ہیں، ان کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی راستے میں اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب جو لوگ برے راستے میں چل رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک تاکید ہے کہ وہ اس راستے کو بدل لیں، نیک راستے میں آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ان آیات کی جو ہے بڑے بہترین انداز سے تفسیر کی۔ وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس بخیل آدمی کو دیکھ کر کہ اس مال سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تردہ سے مراد پھینکا جائے گا، جہنم میں وہ گرے گا، اس وقت اسے یہ مال فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ان علینا للہدی، بلا شبہ ہدایت دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل میں بدلنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہدایت دینے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور جنت دنیا اور آخرت کے ہم ہی مالک ہیں، دنیا اور آخرت کی جو بھی ملکیت ہے یہ ہمارے ہاتھ ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور دہکتی ہوئی آگ کے تعلق سے ہم نے آپ کو ڈرا دیا۔ لا يصلاها الا الاشقى، اور ایسے جہنم میں جانے والا صرف شقی ہوگا، بدبخت ہوگا۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟ الذي كذب وتولى، جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اس کی تفسیر ہم نے کئی بار دیکھ لی۔ وسيجنبها الاتقى، ہاں اشقا کے مقابلے میں اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اشقا وہ جو شقی طبیعت بدبخت آدمی، اتقا وہ جو تقوی والا۔ تو یہ جو جہنم ہے اس سے کون بچا لیا جائے گا؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے راہ میں دیتا ہے
اس نیت سے کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی مال دے کر اپنی جو ہے بات چلانے کے لیے نہیں، مال دے کر اپنا نام لانے کے لیے نہیں، نام دے کر اپنی شہرت کے لیے نہیں، مال دیتا ہے خود کی پاکیزگی کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دے کر اپنے اندر پاکیزگی لاتا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو نیک عمل کرے اس کا بدلہ نعمت کے طور پر اسے نہ دیا جائے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ہر آدمی کے لیے اس کی جو ہے عمل کا بدلہ ہے اور اس کے نعمت کا اسے بدلہ دیا جائے گا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، سوائے اس کے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس کے عمل کے بدلے کا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اگر ایسا آدمی کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر جو اہم نقطہ عزیز دوستو، وہ جو حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے تعلق سے بات کی، اس کے ہم نے تشریح کر دی. یعنی عمل کرے گا آدمی تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے، اس کا علم ہو جائے گا، اسے علم ہو جائے گا. اور برے راستے میں ہے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ راستہ اسے جہنم میں لے کر نہ جائے. تو یہاں پر یہ سورۃ اللیل جس کے موضوعات بالکل پہلے والے سورت کے موضوعات کے مطابق ہیں. چلیے اب دوسری سورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، اشراق کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ. تو اللہ رب العزت اس وقت کی قسم کھاتا ہے. تعجب کی بات ہے، میں بعض لوگوں کو اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ ضحیٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. کسی مفسر نے اس بات کو نہیں لکھا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ کہہ دیتے ہیں. عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے، تفسیر کے لیے بھی مراجع ہیں، تفسیر کے لیے بھی سورسز ہیں. آدمی اس کو اس سورسز سے لیں، تفسیر کرنے سے پہلے وہ سورسز پڑھیں اور وہ سورسز میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو پیش کریں. ہاں اپنے ذہن کو استعمال کریں، تدبر کریں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تدبر بھی ایک مستند تدبر ہو، صحیح حدیثوں پر اور صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفسیر پر منحصر ہو. یہ اس کی بنیاد پر اگر کوئی ایک نئی بات کہتا ہے جو ان باتوں سے ٹکراتی نہیں تو بالکل الحمدللہ مقبول ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ٹکرائے، معاملہ یہ ہے کہ جب ایسی بات کہے جس کے گنجائش ہی نہیں آیت کے اندر، بالکل ایک نئی بات ٹھونسنے کی کوشش کرے، وہاں پر عزیز دوستوں دقتیں پیش آ جاتی ہیں، وہاں پر گمراہی شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھ لیجئے جتنے بھی باطل فرقے ہیں انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر کی، لیکن تفسیر کو انہوں نے اپنی باتیں پیش کرنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھا، اور تفسیر کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے انہوں نے اپنے باطل کو مشہور کرانے کی کوشش کی. اس لیے تفسیر سننے کے لیے آدمی کے اندر سب سے پہلے یہ علم ہو کہ تفسیر معتبر تفسیر ہے یا نہیں ہے، اور تفسیر کرنے والے اس کے اندر معتبر باتیں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز جاننا ضروری ہے. ہر ایرے غیرے کے اندر تفسیر کرنے کی سکت نہیں ہے، اور ہر ایرا غیرہ تفسیر نہیں کر سکتا ہے. تفسیر کے لیے پہلے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے اصول معلوم ہو، تفسیر کے اصول معلوم ہونے ضروری ہیں، اور ساتھ ساتھ تفسیر کے الفاظ کی جو ہے معنوں کی جو گہرائی ہے اس سے بھی واقفیت ہو. تو جیسے میں نے پہلے مقدمے میں کہا تھا ان باتوں کو یاد رکھیے. تو والضحیٰ سے مراد عزیز دوستو روشن وقت جو صبح کے وقت آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قسم اٹھاتا ہے. واللیل اذا سجا، رات پر جب وہ چھا جائے، رات پر جب وہ سکون اختیار کرے. سجا یسجی کا معنی عزیز دوستو سکون اختیار کرنا. جب رات چھا جاتی ہے تو رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سکون اختیار کرتی ہے. تو وہ جو بہترین وقت ہے اس پر قسم اٹھایا گیا. ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ تمہارا رب تم سے بغض کرتا ہے. عزیز دوستو یہ صورت مکی صورت ہے بالاتفاق. یہ بالکل شروع کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ صورت کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کٹ گئی تھی. بڑی تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 رات اٹھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے میں رہتے تھے مکے کے اندر، وہ بالکل قریشی محلہ تھا. آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی گھر کے بغل کا گھر جو تھا وہ ابو لہب کا گھر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی دشمن، انتہائی بغض کرنے والا تھا. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ اس گھر میں رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کی نماز پڑھتے تو یہ آواز اس کے گھر کو پہنچا کرتی تھی. وہ گھر میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتی تھی.
تو جب 2-3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھے اور تلاوت نہیں کیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کرنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2 دن راتوں سے کچھ آیا ہی نہیں، تم کچھ پڑھتے ہی نہیں، شاید تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ تم کو پسند نہیں کرتا، یہ کہہ کے وہ طعن و تشنیع کرتی تھی۔ تو اس کے رد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ تو یہ سورۃ الضحیٰ کا سبب نزول ہے، اس لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اور بھی اسباب بیان کیے ہیں، ان میں یہ سبب سب سے قوی تر نظر آتا ہے عزیز دوستو۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ما ودعک ربک وما قلع، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے۔ قلع یقلی کہتے ہیں بغض کرنے کو، تمہارا رب تم سے بغض نہیں کرتا، یعنی تمہیں نفرت نہیں کرتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پھر یہ نصیحت کی گئی کہ ان کی جو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ اذیتیں دیتے رہیں گے، یہ ان کا کام ہے، دنیا میں ہوتا رہے گا، لیکن جان رکھے کہ یہ جو آخرت ہے یہ دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اولا مراد دنیا، یعنی دنیا میں جو زندگی ہے یہ آخرت سے بہتر ہو نہیں سکتی، آخرت کی زندگی سب تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے لیے آپ سوچیں، اس سے لے کر آپ پریشان ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان قریب تمہیں اتنے سارے عطیات نوازنے والا ہے کہ تم راضی برضا ہو جاؤ گے، تم اللہ سے بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشن گوئی سنائی گئی کہ تمہارے لیے عطیات کا بھرمار آنے والا ہے، تمہارے لیے نعمتوں کی بھرمار آنے والی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، اب نہتے ہو، اب ہر قسم کے ستم ظرفی جھیل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا آنے والے ایام تمہارے لیے بڑے آسان ہوں گے، اللہ تمہیں خوب دے گا۔ تو کیا دے گا، اس تعلق سے مفسرین نے اختلاف کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں بلند مقام دے گا، جنت میں آپ کے لیے 1000 ایوانے ہوں گے، ہر ایوانے میں کئی ہزار غلام نوکر چاکر، ہر قسم کی آسائش ہوگی، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا۔ لیکن آیت کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، تو عام الفاظ کو لے کر ہم کہیں گے کہ بہت سارے عطیات اللہ نے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے سردار بنے، مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا اور سارے عرب کو آپ نے فتح کیا، سارے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملنی تھی بہت زیادہ اللہ نے عزت دی، یہ سب دنیا میں ہوا۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ رکھا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو اللہ نے ان آیتوں میں جوڑ دیا عزیز دوست۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تم یتیم نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پناہ دی؟ یعنی اشارہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تمہیں کیسے چھوڑے گا، اللہ تمہاری حفاظت کر چکا ہے اور تمہیں بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ کہہ کے اللہ نے اب یہاں پر یہ کہا کہ جب تم یتیم تھے اس دن کو یاد کرو، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہارے دادا کے ذریعے سے، تمہارے چچا کے ذریعے سے ہم نے تمہیں پناہ دی، تمہاری پرورش ہوئی، یتیم تھے تو اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑ دیا، ویسے ہی آگے نہیں چھوڑے گا۔ معنی یہ کہ جب اس وقت نہیں چھوڑا ہے تو آنے والے ایام میں تو بدرجہ اولا تمہاری حفاظت ہوگی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں بے راستے میں پایا، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ اس سے پہلے تم عبادت کے تعلق سے پریشان تھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، جو بھی مکہ میں ہو رہا تھا اسے لے کر تم پریشان تھے، تمہیں ایک صحیح راستہ نہیں معلوم تھا، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، اللہ تمہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم بالکل فقیر محتاج تھے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں تجارت سکھائی جس کے ذریعے سے مال تم نے کمائے۔ تو اللہ ہر موقع میں تمہارا ساتھ دیتا ہے اور ہر موقع میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ جب اللہ نے مال دی، دولت دی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی بھی دھتکارنا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو کبھی واپس نہیں لوٹانا ہے، کبھی انہیں جھنکانا بچمنا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو بھی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی گئی ہیں انہیں لے کر تم بیان کرو، اپنے لباس میں، اپنی زبان میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ عزیز دوستو، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کی گئی کہ وہ مال و دولت اللہ کے راہ میں خرچ کریں، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدقے پر ابھارا گیا، کیونکہ صدقہ عجیب و غریب تاثیر پیدا کرتا ہے، صدقہ خیرات کے راستوں کو کھول دیتا ہے، جب آدمی اللہ کے راہ میں دیتے رہتا ہے تو اس کا نفس پاک ہوتے رہتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آدمی دیتا ہے تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور جب نفس پاک ہو جائے تو خیر کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور بالکل جنت کے راستے میں چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نصیحت تھی کہ اللہ کے راہ میں دیں، آپ بھی خرچ کریں،
ہاں آپ نبی ہیں، لیکن یہ اللہ کے راہ میں دینے کا جو تاثیر ہے وہ عجیب و غریب تاثیر ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرے گا. اور اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ اس صورت کے آخر آیت میں اس کا اشارہ ہے. اب چلیے عزیز دوستو اس کے بعد کی صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ سورۃ الشرح، اس صورت کا نام سورۃ الشرح ہے. یہ مکی صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے دل کو چاک نہیں کر دیا؟ شرح یشرح کہتے ہیں چاک کرنے کو، یعنی کیا چاک کیا، دل کیسے چاک کیا؟ دو قسم کے معنی ہیں عزیز دوستو. ایک پہلا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، بنو سعدیہ، بنو سعد کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے. حلیمہ سعدیہ آپ کی پرورش کر رہی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر چھوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جسے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور دل کو اٹھایا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس میں شیطان کا جو کالا نقطہ تھا اسے ہٹایا گیا. یہ اسے کہتے ہیں واقع شق صدر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا بچپن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے، شیطان کے ورغلانے سے محفوظ رہے. شیطان کی تاثیر آپ پر بہت زیادہ ہو نہیں سکتی، شیطان لگ بھگ آپ پر تاثیر کر نہیں سکتا. تو یہ جو ہے کالا نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہٹا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا گیا تھا. ایک معنی. دوسرا معنی چاک کرنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اخلاق بنا دیا، کشادہ اخلاق والا بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی گستاخیاں جھیلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے لوگوں سے ملتے تھے. تو یہ جو اخلاق میں کشادگی، دین میں چلنے کے لیے کشادگی، یہ جو ہے یہاں پر دوسرے معنی میں یہی کہا گیا عزیز دوستو. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہارے بہت سارے غلطیوں کو معاف کر دیا، ہم نے تمہارے بہت سارے غلطیوں کو معاف کر دیا، بہت سارے بوجھ کو ہم نے نیچے کر دیا. تو اس سے کیا مراد؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہوئیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہیں؟ تو عزیز دوستو یہاں پر ایک بات جان لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دو حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، ایک بحیثیت نبی، ایک بحیثیت بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں جا بجا کہا گیا کہ میں ایک انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم لو کنت استکثر من الخیر، اگر میں خیر کو اپنے پاس خاص کر لیتا، یہ اگر ممکن ہوتا، میں اگر جو ہے بشر نہیں ہوتا، ہر خیر میرے لیے ممکن کر لیتا. تو قرآن کے ہم جا بجا آیتوں میں پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا کہ میں انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، میرے باپ عبداللہ ہے، میری والدہ آمینہ ہے، یعنی بشر کی حیثیت میری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ نبی ہونے کی، حل کنت الا بشرا رسولا، قرآن کی آیت ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور ساتھ ساتھ رسول ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتیں دو حصوں میں بانٹی جا سکتی ہیں، ایک بشری حیثیت، ایک نبوی حیثیت. بشری حیثیت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں. یعنی بشر ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پورے ہوتے ہیں. اور اس اعتبار سے بھی، بشر ہونے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعض قوتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایکسٹرا قوت تھی، بشری اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایکسٹرا قوت ہوا کرتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نمازیں پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بشر ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اندر بعض طاقتیں دے رکھی تھی. تو بشر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لغزش ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے قرآن میں ہم نے عبس کی صورت کی تفسیر میں بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے رخی کا اختیار کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی ہو جا سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس کی تنبیہ کر دیتا ہے کہ یہ غلطی تم کو نہیں کرنی ہے. اپنی بیوی کے معاملات میں بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاتبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تاکید کی، آپ کی غلطی کی نشاندہی ہوئی اور کہا گیا ہے کہ فوراً بدل جاؤ، درستگی فوراً ہو گئی تھی. تو یہ بشری حیثیت سے. لیکن نبوی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی غلطی ثابت نہیں. یہ جو بشری حیثیت ہے اس میں اللہ کے کلام
پر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے اس کی تاثیر اس میں کبھی بھی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت نبوی بالکل محفوظ تھی, معصوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی ہمیشہ محفوظ رہے. تو یہ جاننا ضروری ہے عزیز دوستو. تو یہاں پر جو وضعنا عنک وزرک یعنی آپ سے ہم نے بوجھ کو نیچے کر دیا, آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا, سے معنی یہی کہ آپ کے اندر جو بشری حیثیت کی جو غلطیاں تھیں ہم نے اسے معاف کر دیا, ہم اسے فوراً درست کر دیں گے. الذی انقض ظہرک یعنی یہ جو معاف کرنا ہے جس نے تم کو بچا لیا کئی بوجھ سے, کئی جو ہے الجھنوں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. ورفعنا لک ذکرک ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. مفسرین نے یہاں پر یہ تفسیر سنائی کہ جب بھی اللہ کا نام ہوگا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا. اللہ کا نام ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ کا نام ہونا ضروری ہے. اللہ کا نام ہے ساتھ محمد رسول اللہ, یعنی یہی آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے, یہی آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بلا شبہ تکلیف کے ساتھ آسانیاں ہیں, بلا شبہ تکلیف کے ساتھ آسانیاں ہیں. دو مرتبہ اس آیت کو دہرا گیا اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے کہ تکلیف مختصر وقت آتی ہے اور آسانیاں اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے تیار رہتی ہیں. تو ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ جب اپنے کاموں سے اپنی مصروفیت سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جہاد کے بعد, تجارت کے بعد, دعوت کے بعد, دوسری پریشانیوں کے بعد جب بھی موقع ملے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اللہ کی عبادت سے تمہیں وہ سکت ملے گی جو دوسرے کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہو. یہ سکت تمہارے لیے طاقت دے گی, ہر قسم کے کام تم کر سکتے ہو. تو عزیز دوستو اس آخری دو آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل تاکید تھی کہ آپ عبادت میں زیادہ وقت صرف کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور ہر وہ آدمی جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے, کیونکہ تہجد میں اسے غیر معمولی طاقتیں ملتی ہیں, روحانی طاقتیں ملتی ہیں. وہ برداشت کر سکتا ہے, وہ صبر کر سکتا ہے اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ رجوع کر سکتا ہے. تو عزیز دوستو اس صورت میں آخر میں یہ بھی اہم نصیحت کی گئی کہ دیکھو پریشانیوں کا حل نماز میں ہے, پریشانیوں کا حل عبادت میں ہے. آپ پریشانیوں کے حل کو لے کر کہاں بھاگ رہے ہو, کہاں جاؤ گے؟ کون تمہارے پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے؟ جو پریشانی کو حل کر سکتا ہے اسی کے لیے تو نماز پڑھتے ہو. تو اس کے ہو جاؤ, اس کی عبادت کرتے رہو گے تو پریشانیاں حل ہو جائیں گی. تو عزیز دوستو آج ہم کتنے محتاج ہیں, ہم پریشانیوں کو لے کر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, ہم حل کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں, سلیوشنز کہاں کہاں دیکھتے ہیں, جبکہ سلیوشنز نماز میں ہے, جبکہ سلیوشن اللہ کی عبادت میں ہے, صدقہ خیرات میں ہے. تو جتنا آپ عبادت میں آگے بڑھو گے مسائل حل ہوتے جائیں گے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے جن کا ذکر ان صورتوں میں آیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک دوسری صورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.